بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ویلاگ۔ ناظرین، ملک بھر میں صحافی سراپا احتجاج ہیں۔ وہ نئے نافذ کیے گئے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ترمیمی ایکٹ 2025 یا پیکا ایکٹ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اسے کالا قانون قرار دے رہے ہیں۔ صحافی تنظیموں کا موقف ہے کہ اس نئے قانون کے تحت صحافیوں اور تنقید کرنے والے عام افراد پر من مانے مقدمات درج کرنے کا سرکاری راستہ ہموار کر دیا گیا ہے۔ ان کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ اس قانون کو فوری واپس دیا جائے۔ تو آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ ترمیمی پیکا ایکٹ کیا ہے، اس پر فریقین کا موقف کیا ہے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ 29 جنوری 2025 کو صدر مملکت آصف زرداری نے پیکا ترمیمی ایکٹ پر دستخط کیے اور یہ نافذ العمل ہو گیا۔ یہ قانون تو 2016 میں بن گیا تھا، لیکن اب اس میں بڑے پیمانے پر ترامیم کی گئی ہیں۔ وفاقی حکومت نے جتنی جلد بازی میں میڈیا اور سوشل میڈیا سے متعلق پیکا ایکٹ میں ترامیم پارلیمان سے منظور کرائیں، وہ انتہائی حیران کن تھا۔ صحافی تنظیموں اور سول سوسائٹی نے حکومت سے اس قانون کو منظور کرانے سے پہلے اس پر مشاورت کرنے کی درخواست کی تھی، لیکن ان کی سنوائی نہیں ہوئی۔ حکومت کا موقف ہے کہ غلط معلومات، سائبر خطرات اور ڈیجیٹل جرائم سے نمٹنے کے لیے پیکا ایکٹ میں ترامیم ایک ضروری اقدام تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب 2022 کے شروع میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اپوزیشن جماعتیں تھیں اور اس وقت تحریک انصاف کی حکومت نے اس قانون میں آرڈیننس کے ذریعے ترامیم کی تھیں، تو انہوں نے ان ترامیم کی سخت مخالفت کی تھی اور شہباز شریف صاحب نے اسے فاشزم قرار دیا تھا۔ اب بھی ناقدین کا کہنا ہے کہ ترمیمی پیکا ایکٹ ریاست کو ضرورت سے زیادہ اختیارات تفویض کر دیتا ہے۔ اس سے آزادی صحافت اور آزادی اظہار کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ یہ قانون اختلاف رائے کو دباتا ہے۔ مقامی اور بین الاقوامی تنظیموں نے بھی نئے قانون پر سخت تنقید کی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل، کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اور انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ نے ترمیمی پیکا ایکٹ کی سخت مخالفت میں بیانات جاری کیے ہیں۔ پاکستان میں صحافیوں کی سب سے بڑی تنظیم فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہے۔ اس تنظیم نے کہا ہے کہ یہ قانون میڈیا کے معاملات میں ریاستی مداخلت ہے اور وہ اس کے خلاف مزاحمت کرے گی۔ یہ جو رد عمل آیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک وسیع پیمانے پر ڈیجیٹل جبر کا خوف پیدا ہو گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس قانون میں ایسا کیا ہے جس پر صحافی اور سول سوسائٹی کی تنظیمیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں احتجاج کر رہی ہیں؟ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں۔ نئے پیکا ایکٹ میں ایک سیکشن 26A متعارف کروایا گیا ہے، جس کے تحت نام نہاد فیک نیوز یا جھوٹی خبر پھیلانے والوں کو 3 سال سزا اور 20 لاکھ روپے جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ ایک بڑا اعتراض یہ ہے کہ قانون میں جعلی خبر کی تعریف نہیں کی گئی۔ اس معاملے کو مبہم چھوڑ دیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے یا حکومت اس کی من مانی تشریح کر کے ان لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں جو ان پر تنقید کرتے ہیں، انہیں مقدمے بازی میں الجھا سکتے ہیں۔ ایسی معلومات لوگوں میں پھیلانا جرم قرار دے دیا گیا ہے جو خوف، اضطراب یا بے امنی کا باعث بنے۔ اب یہ فیصلہ کون کرے گا کہ ایسی خبریں کون سی ہیں جو اضطراب پیدا کرتی ہیں؟ اضطراب تو مہنگائی کی خبر بھی پیدا کرتی ہے، تو کیا یہ خبر نشر نہ کی جائے؟ کوئی بھی شخص جو حکومت پر یا حکومتی عہدیداروں پر تنقید کرتا ہے، اس پر یہ الزام لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اضطراب پیدا کر رہا ہے۔ چاہے بعد میں وہ شخص عدالت سے بری بھی ہو جائے، لیکن خاصی دیر تک مقدمے بازی میں الجھا رہے گا، دھکے کھاتا رہے گا، قید بھی ہو سکتا ہے۔ سب سے اہم یہ کہ فیک نیوز یا جعلی یا غلط خبر پہلے فوجداری جرم نہیں ہوتی تھی، یعنی کرمنل آفینس نہیں تھا۔ اس پر دیوانی سول عدالت میں مقدمہ دائر ہو جاتا تھا۔ اب اسے فوجداری جرم
کرمنل آفینس بنا دیا گیا ہے۔ اس ضمن میں جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ انسداد دہشت گردی ایکٹ میں دی گئی دہشت گردی سے متعلق قانون کی ہے، یعنی ویسی ہی بالکل زبان ہے۔ تو نئے قانون میں جرائم یا غیر قانونی افعال کی کیٹیگریز بھی بڑھا دی گئی ہیں، یعنی پہلے کی نسبت کئی امور کو جرم کی تعریف میں شامل کر دیا گیا ہے۔ مثلاً آرمڈ فورسز، ارکان پارلیمان اور ارکان عدلیہ کے بارے میں تنقیدی گفتگو بھی جرم قرار دی جا سکتی ہے۔ ارکان پارلیمان تو سیاستدان ہوتے ہیں اور ان پر تنقید ہوتی رہتی ہے، کیا اب یہ تنقید بھی جرم بن جائے گی کہ یہ اس طرح پھیلا رہے ہیں ان کے بارے میں؟ پیکا قانون کے تحت حکومت ایک سوشل میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی بھی قائم کرے گی، اس کا نوٹیفیکیشن کرے گی، اس میں ارکان کی تعیناتی کرے گی، اور یہ اتھارٹی فیصلہ کرے گی کہ سوشل میڈیا کا کون سا پلیٹ فارم جو ہے اسے پاکستان میں کام کرنے کی اجازت ہوگی، کس کو اجازت نہیں ہوگی، اور پھر یہ انہیں ہدایات بھی جاری کر سکے گی۔ سوشل میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی جو فیصلہ دے گی اس کے خلاف مدعی جو ہے وہ کسی عدالت میں نہیں جا سکے گا، بلکہ اس کے خلاف اپیل ایک ٹریبیونل میں کی جا سکے گی۔ اس ٹریبیونل کو بھی حکومت مقرر کرے گی اور وہی اس میں تعیناتیاں کرے گی۔ ہائی کورٹ میں بھی اس کے خلاف اپیل نہیں جا سکتی، بلکہ براہ راست سپریم کورٹ میں اپیل جائے گی۔ تو گویا شکایت کا فیصلہ کسی عدالت کے دائرہ کار میں نہیں، بلکہ یہ فیصلہ حکومت کے نامزد کردہ لوگ کریں گے۔ صاف ظاہر ہے کہ حکومت کے نامزد کردہ لوگوں کا جھکاؤ بھی حکومت کے حق میں ہوگا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی تعریف اس قانون کے تحت اتنی وسیع کر دی گئی ہے کہ واٹس ایپ گروپس بھی اس میں شامل ہو گئے۔ کسی واٹس ایپ گروپ میں کوئی ایسی چیز شیئر کی جاتی ہے جو کسی کے لیے قابل اعتراض ہے تو اس گروپ کے ایڈمن پر، یعنی اس کو چلانے والے پر مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے۔ پہلے قانون کے تحت کسی شکایت کی انکوائری یا تفتیشی ٹیم میں انٹیلیجنس افسران رکن نہیں بن سکتے تھے، لیکن اب وہ رکن بن سکتے ہیں۔ پہلے سوشل میڈیا پوسٹ کے خلاف کسی شکایت میں صرف متاثرہ شخص مدعی ہو سکتا تھا، اب مدعی کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے۔ قانون میں شخص یا پرسن کی تعریف تبدیل کر دی گئی ہے۔ اس کی تعریف فوجداری قانون یعنی کرمنل آفینس والی کر دی گئی ہے۔ سول سوسائٹی کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ سخت سزاؤں اور بھاری جرمانے کے ذریعے عام آدمی کی رائے کو دبایا جا سکتا ہے۔ حکومت کا یہ دعویٰ خلوص نیت پر مبنی نہیں لگتا کہ ان ترامیم کا مقصد شہریوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ اس قانون کے تحت نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی اور سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی قائم کی جائیں گی۔ ان کے قیام سے حکومت کے اصل ارادے آشکار ہوتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان کے ڈیجیٹل ماحول پر ایسا کنٹرول حاصل کرنا چاہتی ہے کہ جس کی ماضی میں ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ناقدین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس قانون کا مقصد مخالف آوازوں کو دبانا نہیں بلکہ ان کا مکمل خاتمہ ہے۔ سینئر صحافی کہتے ہیں کہ یہ قانون انگریز دور اور ایوب خان دور کی پابندیوں کی یادگار بن گیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے لیڈر حافظ حمداللہ نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ پیکا ایکٹ سے ملک کو شمالی کوریا بنا دیا گیا ہے۔ حکومت کے پاس جھوٹی خبروں کو روکنے کے لیے ایک راستہ تھا، معنی خیز مذاکرات کرتی۔ وہ چاہتی تو شفاف طریقہ کار کے ذریعے پہلے میڈیا اور سول سوسائٹی کے نمائندوں سے مشاورت کرتی اور میڈیا کے ضوابط کو زیادہ مضبوط بنا لیتی۔ حکومت چاہتی تو بنیادی حقوق کو پامال کیے بغیر غلط معلومات کا مقابلہ کرنے کی راہ نکال سکتی تھی، لیکن حکومت نے مذاکرات کی بجائے زور زبردستی جبر کا راستہ اختیار کیا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے جو کچھ بھی منظر عام پر آتا ہے، یعنی ٹیلی ویژنز کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، اس کی ذمہ داری قبول کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اخبار کو شائع کرنے کے لیے ڈکلیریشن لینا پڑتا ہے، ٹی وی چینل چلانے کے لیے لائسنس لینا پڑتا ہے، جو کچھ بھی چھپتا ہے، نشر ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری لینے والے موجود ہوتے ہیں۔ انہیں قانون کے سامنے جواب دہ بنایا جا سکتا ہے۔ قانون موجود ہیں پہلے سے، ان کے لیے قواعد و ضوابط بھی موجود ہیں، پریس کونسل ہے، پیمرا ہے، وہاں شکایات درج کرائی جا سکتی ہیں، اس کا ازالہ ہو سکتا ہے، حد کی عزت کا قانون بھی موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس قانون کا اطلاق پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر بھی کر دیا گیا، سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ۔ حالانکہ یہ معاملہ الگ ہے سوشل میڈیا کا، وہ تو بغیر لائسنس لیے لوگ
اس کو استعمال کرتے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اس قانون کا دفاع کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ورکنگ صحافیوں اور اپنے افون نکال کر جو کرتے ہیں کام، ان کے درمیان فرق ہے، یعنی سوشل میڈیا اور باقی لوگوں کے درمیان، اور وہ کہتے ہیں کہ اس قانون کا اطلاق صحافیوں پر نہیں ہوگا، لیکن یہ بات قانون میں تو نہیں لکھی ہوئی۔ حقیقت ہے کہ خبروں کی نشر و اشاعت کے لیے اسمارٹ فون کا استعمال جدید دور کا تقاضا ہے۔ وہ دور تو گزر گیا جب خبروں کے تبادلے زیر کنٹرول ہوتے تھے، اب واٹس ایپ کے ذریعے لوگ انفارمیشن ٹرانسفر کرتے ہیں۔ ساری دنیا میں یہ دور شہریوں کی صحافت کا ہے، سٹیزن جرنلزم کا ہے، الفا جنریشن کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے۔ تو دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو بہت بڑی چیمپئن ہے آزادی صحافت کی، اس نے بھی ان ترامیم کی حمایت کی اور اس کے حق میں ووٹ ڈالے، اور اس کے صدر نے فوراً دستخط کر ڈالے۔ اب ایک بین الاقوامی این جی او ہے فیک نیوز واچ ڈاگ، اس نے پیکا ترمیمی ایکٹ کا بڑا تفصیلی تجزیہ کیا اور کہا ہے کہ یہ متنازع قانون کی منظوری سے پاکستان میں آزادی اظہار رائے پر پابندی ہو جائے گی۔ اس تنظیم کے لیے اس نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ پیکا ایکٹ کا غلط استعمال ہو سکتا ہے۔ فیک نیوز واچ ڈاگ کا کہنا ہے کہ میڈیا قانون سے متعلق پاکستان کا نقطہ نظر جمہوری ماڈل کی بجائے آمرانہ ڈیجیٹل کنٹرول کے میکانزم یا طریقہ کار کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ برطانیہ اور امریکہ کے قوانین میں خود احتسابی ہوتی ہے، عدالتی نگرانی سے آزادی رائے کا تحفظ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس پیکا ایکٹ حکومت کو اختیارات کی مرکزیت عطا کرتا ہے، کنسنٹریٹ کرتا ہے، اور اس کی مدد سے حکام کو ڈیجیٹل مواد کو محدود کرنے، اسے جبری طور پر روکنے کا اختیار مل جاتا ہے۔ حکومت کو یہ اختیار بھی حاصل ہو جاتا ہے کہ مبہم انداز میں بیان کیے گئے جرائم کی بنیاد پر لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کر سکے۔ اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں نے بھی پیکا قانون کی سخت مخالفت کی ہے۔ ان میں پی ٹی آئی، اے این پی، جے یو آئی ایف اور جماعت اسلامی شامل ہیں۔ انہوں نے اسے مسترد کیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ اس کا غلط استعمال مخالفین کو نشانہ بنانے، سیاسی بیانیے کو کنٹرول کرنے اور آزادی اظہار کو محدود کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، یہ بات تو درست ہے کہ جعلی خبروں و غلط معلومات سے نمٹنا ضروری ہے، لیکن یہ کام بنیادی آزادیوں اور انسانی حقوق کی قیمت پر نہیں ہونا چاہیے۔ ڈیجیٹل ریگولیشن کے سلسلے میں منصفانہ، شفاف اور متوازن نقطہ نظر رکھنا چاہیے۔ ضروری ہے کہ فیک نیوز ایسے الفاظ اور مختلف تعریفوں کی تشریح اور وضاحت کی جائے تاکہ ان کا غلط استعمال نہ ہو۔ ایسی اظہار رائے جو قانون کے دائرے میں ہو، اس کے تحفظ کے لیے طنز، اوپینین، رائے، تحقیقاتی رپورٹنگ اور جان بوجھ کر غلط معلومات کے درمیان واضح تفریق کی جانی چاہیے۔ پیکا ایکٹ کے تحت کسی بھی قسم کی قانونی کارروائی سے پہلے عوامی سطح پر ایک فیکٹ چیکنگ ڈیٹا بیس بنائی جائے جہاں متنازع خبروں کی آزادانہ طور پر تصدیق کی جا سکے تاکہ کوئی بھی شخص کسی اطلاع کے صحیح یا غلط ہونے کی تصدیق کر سکے۔ ابھی تو کوئی طریقہ اتنا نہیں، صرف ماہرین کو پتہ ہے۔ ضروری ہے کہ غلط معلومات کی روک تھام کے لیے اہم سرکاری اداروں کے اندر حقائق کو جانچنے کے لیے مخصوص یونٹ بھی قائم کیے جائیں۔ ابھی تو صحافی کسی محکمے سے رابطہ کرتے ہیں کہ خبر صحیح ہے یا غلط، تو اکثر و بیشتر انہیں محکمہ یا متعلقہ ادارہ اپنا موقف ہی نہیں دیتے، تو انہیں کیسے پتہ چلے کہ ان کے پاس جو اطلاع آئی ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ سوشل میڈیا کو قانون کے سامنے ضرور جواب دہ بنانا چاہیے، لیکن اسے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے الگ کیا جائے۔ سوشل میڈیا کو جس پیمانے پر قانون کے تابع بنایا جا سکتا ہے، اگر یہی قانون رہا تو وہ بھی ممکن نہیں رہے گا۔ سوشل میڈیا اپنی ساخت، مزاج کے اعتبار سے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے مختلف ہے۔ المختصر، پیکا ترمیمی ایکٹ اپنی موجودہ شکل میں پاکستان میں آزادی اظہار، آزادی صحافت اور جمہوری احتساب کے لیے ایک اہم چیلنج ہے۔ اس قانون کے نفاذ سے پاکستان کو عالمی سطح پر بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یورپی یونین کے وفد نے حال ہی میں پاکستان کا دورہ کیا اور اپنے اعلامیے میں کہا کہ پاکستان کو ملنے والی تجارتی رعایتیں جی ایس پی پلس اسٹیٹس آزادی اظہار سے مشروط ہے۔ تو جناب، یہ تھا ایک مختصر سا جائزہ پیکا ایکٹ کا۔ امید ہے آپ کو یہ بات جو بیانیہ ہے پسند آیا ہوگا۔ آپ اسے لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔